السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس چند منٹ کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اپنی زندگی کے 5-6 سال کا بہت ہی قیمتی تجربہ، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو بھی میری اس ویڈیو سے فائدہ ہو جائے یا وہ موٹیویٹ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج میں بات کروں گا کہ میں نے 5 وقت کی نماز کیسے پڑھنا شروع کی۔ آپ لوگوں سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں نے کب اور کیسے نماز پڑھنی شروع کی، اور مجھے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے، اور کیا ٹپس اور کن ٹیکنیکس کی ہیلپ سے میں نے استقامت سے اللہ کے فضل سے آج تک اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد ان نوجوانوں کی مدد کرنا ہے جو کہ ارادہ کرتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر موٹیویشن مل جائے یا کوئی یہ ویڈیو دیکھ کے ایک نماز بھی ادا کر لے تو میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہوگا۔ ویورز، اگر دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہمارے پاس کوئی اسٹرانگ ریزن نہ ہو وہ کرنے کے لیے ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمیں اسٹرانگ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، اور اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی انسان کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو میرا جب اسلام کی طرف رجحان بڑھا، نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم لوگ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے جب ریسرچ کی نماز کے بارے میں تو مجھے پتہ لگا کہ یہ اتنی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اگر ایک مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتا تو وہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ نماز کا ذکر کیا ہے، اور بے شمار احادیث کے اندر اس کی امپورٹنس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث تو میں نے ایسی بھی سنی جس کا مفہوم ایسا تھا کہ ایمان اور کفر کے اندر نماز کا فرق ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ کتنے بڑے خطرے کی بات ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز نہ ادا کرے۔ تو ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اسلام پہ چلنا چاہتا ہوں یا پھر اگر مجھے آخرت سے کوئی امید لگانی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالنی ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ تو میں نے دوستوں جب یہ ارادہ کیا تو میں نے فوراً سے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن یہ میں زیادہ عرصے چلا نہیں سکا۔ یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں تقریباً 2015 کی، اور میں نے اس بڑا پکا ارادہ کیا اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ میں نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ تو شروع میں تو میرا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ میں وقت سے پڑھنے شروع ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کو مینٹین ہی نہیں کر پایا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، اور میرے کالج میں بے شمار دوست یار تھے، اور میرا باہر گھومنا پھرنا بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد مزید جب وقت گزرتا گیا اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا، کیونکہ میرے جتنے بھی دوست تھے ان میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو آہستہ 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 میری نمازیں ڈیلے ہونا شروع ہوئیں، مس ہونے شروع ہو گئیں، اور ایونچولی میں واپس پہلے کی طرح ہو گیا، یعنی کہ کچھ عرصہ ہی میں نماز پڑھ سکا، اور اس کے بعد میری عادت وہ پھر سے چھوٹ گئی۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں نے ایک ارادہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، وہ کیا ہوا، کدھر گیا؟ میں تو پھر واپس اسی راستے پہ چل پڑا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اور کوشش کی جائے۔ تو میں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ 5 وقت کی نماز کو میں اپنی زندگی کے اندر دوبارہ سے لے کر آؤں گا، کیونکہ یہ کتنی ضروری ہے۔ اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں بڑے کلوزلی آبزرو کروں گا اپنی لائف کو کہ کب کب میرے لیے نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے اور کب کب میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تاکہ جو غلطیاں میں نے پہلے کی میں اس دفعہ نہ کروں، اور اس دفعہ پھر سے کہیں میری عادت جو میں نے شروع کی ہے وہ چھوٹ نہ جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے انوائرمنٹ کا اثر۔ میرا جب بھی ان لوگوں کے ساتھ وقت زیادہ گزرتا تھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، جو اگنور کرتے تھے نماز کو، اور ان کے سامنے اگر نماز پڑھی بھی جائے تو وہ آپ کو دیکھ کے بھی نماز نہ پڑھیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب میرا وقت گزرنا شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے بھی مشکل ہوتا گیا نماز کو ادا کرنا، کیونکہ کوئی آپ کے ارد گرد کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انسان کمزور ہے، اس کا بھی دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کا۔ کبھی آپ گیمز کھیل رہے ہوتے ہو، کبھی آپ باہر تفریح کے لیے گئے ہوتے ہو، وہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے ادا کرنا۔ تو میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جب میرا ماحول خراب ہوتا ہے یا میرے ایسے لوگوں میں میرا وقت گزرتا ہے جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو میرے لیے آہستہ آہستہ مشکل ہو جاتا ہے نماز پڑھنا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں جیسے ہی ان کے اندر جاؤں مجھ سے نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کا اثر جو ہے نا انسان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹس کی کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جو لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، تو میرے لیے بہت آسان تھا نماز ادا کرنا،
مطلب کہ کوئی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب لوگ اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز کے لیے مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ان کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت ہی آسان تھا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی۔ ایک اور چیز جو میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے انسان جب ایک چیز نئی نہیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اور نمازوں کے اندر بھی ایسا تھا کہ کبھی کبھی نماز رہ جاتی تھی کسی وجہ سے شروع میں، اور جیسے فجر کے لیے آنکھ نہ کھلنا، کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں پہ نماز نہ پڑھ سکیں، یا پھر غفلت کی وجہ سے نماز کا رہ جانا، تو میں نے ایک اپنا اصول بنا لیا کہ جب بھی میری خدا نخواستہ نماز چھوٹے گی تو میں نے اس کی قضا لازمی ادا کرنی ہے، اور سونے سے پہلے میں نے اپنی 5 نمازیں پوری کر کے سونا ہے، اور اگر میں سونے سے پہلے ان کو نہیں ادا کر پاتا تو اگلے دن اٹھتے ہی میں نے نمازوں کی قضا کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ اصول میں نے اس دفعہ اپنے ساتھ طے کر لیا۔ اس سے میرے دوستوں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میری نماز رہتی تھی یا نمازیں رہتی تھیں، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے تو یہ ادا کرنی ہی کرنی ہے، چاہے ابھی یا بعد میں۔ تو جب بعد میں ان کی قضا ادا کرتا تھا تو اگلی دفعہ جب میری نماز چھوٹنے لگتی تھی تو میں سوچتا تھا کہ یار ویسے بھی تو میں نے پڑھنی ہی ہے نماز، تو کیوں نہ اس کو وقت پہ ادا کیا جائے۔ تو اس سے مجھے کافی ہیلپ ہوئی اپنی نماز کو قائم رکھنے میں۔ تو میرے دوستوں ایسے کافی عرصہ گزر گیا اور میں نے اپنی نماز جو ہے وہ چھوڑی نہیں، اور 5 وقت کی میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا رہا، اور کبھی اگر مس ہو جاتی تو میں اس کی فوراً قضا ادا کرتا، اور چاہے میرا دل چاہے یا نہ چاہے میں نے اپنی نماز پورا ارادہ کیا کہ میں نے نہیں چھوڑنی۔ اور جب کبھی مجھے محسوس ہو کہ نماز جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو میں نے ایسے ماحول میں جانا شروع کیا جہاں پہ لوگ نماز کی پابندی کرتے تھے، اور سب سے زبردست جگہ جو ہے جہاں پہ آپ اپنی نماز کو پکا کر سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ جماعت میں جائیں۔ اگر آپ جماعت میں نہیں جا سکتے تو جماعت والوں کے ساتھ آپ وقت اپنا گزاریں۔ ان سے بہترین ماحول آج کے اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا ماحول اگر صحیح رکھا جائے اور اگر کوئی نماز رہ جائے تو اس کی قضا ادا کی جائے، ان 2 چیزوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا کنسسٹنٹ رہنے کے اندر اپنی 5 وقت کی نماز کے معاملے میں۔ اسلام کے بارے میں مجھے کیونکہ شوق ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں، تو ایک حدیث میرے سامنے سے گزری اور وہ صحیح حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا۔ کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ اس کو واقعی جائز سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ظہر عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا جائز ہے۔ اس کو انکریج تو نہیں کیا جاتا، لیکن کبھی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو یا کوئی تکلیف ہو تو اس کے اندر انسان نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سہولت تھی، اور میں ان لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے کہ اگر آپ لوگوں کو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ کم از کم ظہر عصر کو جمع کر سکتے ہیں اور مغرب عشاء کو۔ اس سے آسان طریقہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ یہاں سے ایک سٹارٹ لے سکتے ہیں۔ میں اس کو پریفر نہیں کر رہا بالکل بھی، لیکن ایک جواز کی حد تک، تاکہ آپ لوگ پڑھنا شروع کریں نماز۔ وہ لوگ جو کہ نہیں پڑھتے، کم از کم نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن اپنے وقت پہ ہی نماز ادا کی جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی پہ جو میری نماز کا اثر ہوتا تھا اس کو بھی آبزرو کرتا رہتا تھا، اور ابھی بھی کرتا ہوں، اور مجھے نماز کی چند حکمتوں کا پتہ لگا۔ سب سے پہلے تو نماز ہم نے اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی حکمت ہمیں پتہ لگے تو وہ ہمارے لیے اور بہتر ہے۔ ویورز دیکھیں، ہم نے کوئی بھی کام اس دنیا میں کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک ٹائم ٹیبل چاہیے اس کے لیے، اور ایک ڈسپلن چاہیے اس کو کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں اپنی ایک نشید بناتا ہوں، اپنی نعت کی ایک ویڈیو بناتا ہوں، تو اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر اس کی ویڈیو ہوتی ہے، پھر ایڈیٹنگ وغیرہ۔ تو میں اس کو شیڈیول کرتا ہوں کہ اس وقت سے اس وقت تک میں نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی ہے، اس کے بعد میں نے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، اس کے بعد میں نے جو ہے اس کی ویڈیو بنانی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس دن میں نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگر میں ایک شیڈیول سے نہ چلوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں بھی میری ویڈیو لٹکتی رہتی ہے۔ تو نماز سے مجھے یہ پتہ چلا کہ نماز انسان کی پریکٹس ہے اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے، اور جس بندے کی نماز میں کہتا ہوں درست ہو جاتی ہے، وہ بندہ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ کوئی بھی پروجیکٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی انیشیٹو لینا چاہے اپنی زندگی میں، کوئی کاروبار کرنا چاہے، کوئی جاب کرنا چاہے، اچھی پرفارمنس دینا چاہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی حکمت سمجھ جائے اور اس کو اپنے وقت پہ پڑھے، اس کے لیے باقی کام بھی وقت پہ کرنا بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے لیے ٹائم مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب میں نے اپنے سارے دن کے اندر جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں،
جب میں ان کو ڈیوائڈ کر لیتا ہوں اپنی نمازوں کے وقت کے حساب سے تو میرا دن اتنا زبردست گزرتا ہے کیونکہ وہ مینیج ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا پھر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ان کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلنا. آخر میں ویورز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ جو صحیح نماز کا ٹاپ لیول ہے، یعنی کہ آپ سب سے زیادہ نماز سے کب فائدہ حاصل کر سکتے ہو. اور یہ ظاہر ہے میرے اپنے تجربے کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے آپ ادا کرتے ہو، اس وقت آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آتی ہے، ایسا چینج آتا ہے اور ایسے آپ ایفیشینٹ ہو جاتے ہو، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کا بیسٹ آؤٹ پٹ دے سکتے ہو. صرف نماز کے معاملے کے اندر ہی نہیں بلکہ آپ کی جو باقی کام ہوتے ہیں زندگی کے ان کے اندر بھی. اور یہ میں نے خود پرسنلی آبزرو کیا ہے کہ جب میں نے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھی ہے باجماعت، تب تک میری پروڈکٹیوٹی لیول بہت ہائی رہی ہے، اور جب میں ایسا نہیں کر پایا تب میری پروڈکٹیوٹی لیول بہت لو رہی ہے. یہ ایک مشکل کام ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز کا افضل طریقہ جو ہے اس کے مطابق اپنی نماز کو ادا کروں، لیکن کبھی کبھی یہ ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب لوگ آپ کو پتہ ہے انسان ہیں. کبھی ہمارا ایمان اوپر جاتا ہے، کبھی ایمان نیچے جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس جنگ کو میں جاری رکھوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی میری اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا اور پسند آئی ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ساری زندگی 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی. اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.